بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فدق کا جو مسئلہ ہے اس بارے میں کافی بات کی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حصہ جو ہے وہ غصب کیا گیا ہے اور ان کا حصہ نہیں دیا گیا۔ اس بارے میں یہ پہلے موقف دیکھتے ہیں جی، یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ یہ وکی شیعہ ہے، اس میں عنوان ہے جی حادثۃ فدق، فدق کا حادثہ، یعنی اس میں یہ حادثہ تھا، یہ حضرت فاطمہ کو ان کے حق سے محروم کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ نے جو حصہ اپنا طلب کیا تھا تو اس پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے ان کا حصہ نہیں دیا جو قالوا انہ راوی الوحید، کہ وہ اس کے اکیلے ہی راوی ہیں، کسی اور نے وہ روایت نہیں سنی۔ تو اول تو ایک آدمی کی روایت بھی خبر واحد حجت ہوتی ہے۔ بہرحال اس پہ بحث نہیں کرتے کہ انبیاء وارث نہیں ہوتے، لیکن سیدہ فاطمہ ردت بان النبی آتاہا فدقن قبل وفاتہ، انہوں نے اس حضرت ابوبکر فیصلے کو اس لیے رد کیا، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کو ان کی وفات سے قبل ہی ان کو عطیہ کر دیا تھا، اور اس پر گواہی کے طور پر جو گواہ پیش کیے امام علی اور ام ایمن کو شاہدین علی کلامہا، اپنے اس بات پر گواہ بنایا۔ اور علماء شیعہ اور علماء سنت کے جو ہے مطابق جب سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 نازل ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق تحفے میں دے دیا تھا، کیونکہ اس میں ذوی القربہ کو ان کا حق دینے کی ہدایت دی گئی تھی۔ اچھا جی، یہ موقف ہے جی شیعہ حضرات کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جی اس موقف میں کتنی جان ہے۔ حوالہ دیا ہے جی سورہ اسراء آیت نمبر 26۔ یہ عرض کر دوں، یہ فدق کی جو زمین تھی یہ فتح خیبر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فے حاصل ہوئی تھی بغیر جنگ کے، اور فدق کا جو واقعہ ہے خیبر کا وہ سن 7 ہجری میں ہوا ہے، ہجرت کے 7 سال بعد ہوا ہے۔ اب جس آیت کا حوالہ دیا جا رہا ہے سورہ اسراء کی، وہ آیت دیکھتے ہیں جی، آیت نمبر 26 انہوں نے لکھی نہیں ہے یہاں پہ، یہ ہے جی آیت نمبر 26، وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، یہ آیت نمبر 26 ہے، اور یہ سورت کون سی ہے؟ اسراء۔ اب یہاں آپ خود دیکھ لیں، اوپر لکھا ہوا ہے سورۃ بنی اسرائیل، اسی کو سورہ اسراء کہتے ہیں۔ وہی میتوں احدی عشر آیا، ٹھیک ہے، 121 آیتیں ہیں، 12 رکوع ہیں، اور یہ لکھا ہوا سورہ بنی اسرائیل مکیۃ، یہ سورت مکی ہے، یعنی یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب فدق کا اور خیبر کا غزوہ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو یہ کوئی منطق بنتی ہے کہ اس آیت کے وقت آپ نے حضرت فاطمہ کو بلا کے فدق بخش دیا تھا؟ تو یہ بالکل ہی ایک غیر منطقی اور تاریخی اعتبار سے یہ بالکل غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنتا ہی نہیں ہے، کوئی جوڑ ہی نہیں لگتا کہ جو آیت مکہ میں نازل ہوئی جس وقت خود مسلمانوں کی اپنی زمین تنگ ہو رہی تھی ان پہ، تو فدق کی زمین جو ہے حضرت فاطمہ کو بخش دی، اور اس وقت آپ کی تو اور صاحبزادیاں بھی زندہ تھیں، کسی ایک صاحبزادی کو زمین دینا تو یہ ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اس بات پہ بہت ناراضی کا اظہار فرمایا کہ آپ نے صرف ایک بچے کو دے دیا ہے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ویسے بھی یہ روایت کافی ضعیف ہے، اور تاریخی لحاظ سے اس میں یہ کب پائی جاتی ہے، خرابی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مکی آیت پر مدنی غزوے کا فیصلہ ہو۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے بخاری شریف ہے، یہ روایت نمبر جناب علی 393 392، کتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس، یہ ہے جی۔ اس میں یہ واضح ہے کہ ان یقسم لہا میراثھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ
جو تھیں وہ میراث مانگنے آئی تھیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق پہلے ہی ان کو ہبہ اور ہدیہ کر دیا تھا تو وہ کوئی میراث کیسے بنتا ہے؟ تو میراث پھر بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات جو ہے کسی طرح بھی قرین قیاس نہیں ہے۔ اور اسی طرح ساری دنیا جانتی ہے، قرآنی حکم ہے کہ جو گواہی کا نصاب ہے وہ 2 مرد ہیں یا 1 مرد 2 عورتیں ہیں۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ قرآنی حکم ہے، قرآن کے اس حکم سے بھی جو ہے وہ نابلد تھیں کہ یہ گواہی کا نصاب ہی پورا نہیں ہے، 1 مرد اور 1 عورت کی گواہی سے تو کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ ان کی شان سے ہی بعید ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صرف اس بات کی وضاحت کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، کسی مناظرانہ پس منظر میں یا اس حساب سے یہ ویڈیو نہیں ہے، اس لیے مختصر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔